خالد رضی اللہ عنہ کی اگلی منزل سوا تھی، جس کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ ان کے راستے میں پہلی بستی آئی تو اس سے کچھ دور کم و بیش 40 گھڑ سواروں نے مسلمانوں کے ہر اول پر اس طرح حملہ کیا کہ گھوڑے اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے نکلے، سرپٹ دوڑتے آئے اور برچھیوں سے مجاہدین پر حملہ بول دیا۔ مجاہدین بھی شہ سوار تھے اور اس طرح کی چھاپہ مار لڑائی میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ کچھ مجاہدین زخمی ہو گئے اور انہوں نے حملہ آور سواروں میں سے 3-4 کو گرا لیا۔ یہ غسانی سوار تھے جنہوں نے پہلے حملے میں مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ وہ لڑنا جانتے ہیں اور ان میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ بھی ہے۔ وہ اللہ بول کر آگے نکل گئے اور بکھر گئے تھے۔ دور جا کر وہ پھر واپس آئے۔ اب مسلمان پوری طرح تیار تھے۔ غسانیوں نے حملہ بولا۔ وہ برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن وہ بے جگری سے لڑتے ہوئے نکل گئے۔ ان کا انداز جم کر لڑنے والا تھا ہی نہیں۔ تقریباً اتنے ہی غسانی سواروں نے مجاہدین کے لشکر کے عقبی حصے پر حملہ کیا۔ یہ بھی چھاپہ مار قسم کا حملہ تھا۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے اور آگے نکل گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ لشکر کے وسط میں تھے۔ انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے لشکر کی ترتیب بدل دی، لیکن وہ لشکر کو زیادہ نہ پھیلا سکے کیونکہ وہ علاقہ ہموار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے چند ایک غسانی قیدی لائے گئے۔ انہیں مجاہدین نے گھوڑوں سے گرا لیا تھا۔ ان سے جب جنگی نوعیت کی معلومات حاصل کی جانے لگی تو ان سب نے بڑی جرأت سے باتیں کی۔ تم جدھر جاؤ گے تم پر حملے ہوں گے، ایک قیدی نے کہا۔ جب آدمی نہیں ہوں گے وہاں تم پر عورتیں حملہ کریں گی، ایک اور قیدی نے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ دشمن نہیں ہو تو یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک قیدی نے جواب دیا۔ ان قیدیوں نے اور کچھ نہ بتایا کہ ان کی فوج کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے۔ ان سے پتہ چل گیا کہ تمام سرحدی بستیوں میں ان کے بادشاہ کا یہ حکم پہنچا تھا کہ مسلمانوں پر حملے کرتے رہیں تاکہ جب مسلمان غسانیوں کی فوج کے مقابلے میں آئیں تو وہ تھکے ہوئے ہوں اور کمزور ہو چکے ہوں۔ یہاں سے تمہیں اناج کا ایک دانہ نہیں ملے گا، ایک قیدی نے کہا۔ پینے کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ تمہارے اونٹوں اور گھوڑوں کو ہم بھوکا مار دیں گے، ایک اور قیدی نے کہا۔ ہماری زمین سے یہ گھاس کی ایک پتی نہیں کھا سکیں گے، کیا تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ ایک اور قیدی بولا۔ لڑنے آئے تھے تو خالد بن ولید کو ساتھ لاتے، ایک اور قیدی نے کہا۔ وہ آ جاتا تو تم کیا کرتے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ سنا ہے اس کے سامنے اس کا کوئی دشمن پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، قیدی نے جواب دیا۔ اور سنا ہے وہ بڑا ظالم آدمی ہے، قیدیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیتا ہے۔ اگر وہ اتنا ظالم ہوتا تو تم اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوتے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تمہارے سر تمہارے کندھوں پر نہ ہوتے۔ کہاں ہے وہ؟ قیدی نے پوچھا۔ تمہارے سامنے کھڑا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بہادری کی تعریف کرتا ہوں، ایسا حملہ بہادر کیا کرتے ہیں جیسا تم نے کیا ہے۔ تمام قیدیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ تاثر چہروں پر لیے خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھتے رہے تھے۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تمہارے بہت سے بھائی ابھی ہماری قید میں آئیں گے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ قتل وہی ہوگا جو ہمارے مقابلے میں آئے گا۔ کیا تم غسان کے لشکر کے آدمی ہو؟ نہیں، ایک قیدی نے جواب دیا۔ ہم اس بستی کے رہنے والے ہیں۔ تم میرا نام کس طرح جانتے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ابن ولید، ایک ادھیڑ عمر قیدی نے جواب دیا۔ تیرا نام غسان کے بچے بچے نے سنا ہے۔ غسان کی فوج تیرے نام سے واقف ہے۔ فارس کی فوج کو شکست دینے والا سالار عام قسم کا انسان نہیں ہو سکتا، لیکن ابن ولید اب تیرا مقابلہ قبیلہ غسان سے ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس شخص کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں جاری رکھیں اور ان سے کچھ باتیں معلوم کر لیں۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ غسانیوں اور رومیوں تک ان کا صرف نام ہی نہیں پہنچا تھا، بلکہ ان کے نام کے ساتھ ساتھ کچھ روایتیں اور حکایتیں بھی پہنچ گئی تھیں۔ بعض لوگ خالد رضی اللہ عنہ کو ماپوق الفطرت شخصیت سمجھنے لگے تھے
خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے گئے۔ غسانیوں کے گروہوں نے 2 اور جگہوں پر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا۔ ایک حملہ جو چھاپا مار قسم کا تھا، خاصا سخت تھا۔ مسلمان چونکہ چوکس اور تیار تھے، اس لیے ان کا زیادہ نقصان نہ ہوا، حملہ آوروں کا جانی نقصان زیادہ ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو قیدیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان پر حملوں کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح مزاحمت جاری رہی تو انہیں اپنے لشکر کے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ وہ سوا کے قریب ظہر اور عصر کے درمیان پہنچے تو انہیں بڑا ہی وسیع سبزہ زار نظر آیا۔ اس میں بے شمار بھیڑیں، بکریاں اور مویشی چر رہے تھے۔ یہ وسیع چراگاہ تھی، اس کے قریب سوا کی بستی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ بیشتر اس کے کہ ان پر حملہ ہو، انہوں نے حکم دے دیا کہ تمام بھیڑ، بکریاں اور مویشی پکڑ لیے جائیں اور انہیں کھانے کے لیے اور ان میں جو دودھ دینے والے جانور تھے انہیں دودھ کے لیے استعمال کیا جائے۔ مجاہدین ان جانوروں کو پکڑنے لگے تو بستی والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ غسانیوں کے گھوڑے اچھے تھے اور ان کے ہتھیار بھی اچھے تھے، لیکن مسلمانوں کے آگے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ جب بستی میں گئے تو وہاں لڑنے والا ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ وہ بوڑھے تھے اور عورتیں تھیں اور بچے تھے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگے۔ عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے چھپ گئیں یا بھاگ گئیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان سب کو روک کر کہا گیا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اگر بستی سے مسلمان لشکر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو بستی کو اجاڑ دیا جائے گا۔ مخبروں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ کچھ دور آگے ایک قلعہ ہے جس میں عیسائی فوج ہے اور اس کا سالار رومی ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی کہ سوا کے بھاگے ہوئے غسانی اس قلعے میں چلے گئے ہیں۔ اس قلعے کا نام ارک تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، شام گہری ہو گئی۔ قلعے کے دروازے سورج غروب ہوتے ہی بند ہو گئے تھے۔ اس کے بعد قلعے کے سنتریوں کو جو دیوار پر ٹہل رہے تھے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ سنتریوں نے خبردار ہوشیار کی صدائیں لگانی شروع کر دیں۔ کماندار دیوار پر گئے اور نیچے دیکھا، بہت سے گھوڑے دوڑے آ رہے تھے۔ وہ قلعے کے بڑے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ابھی اور گھوڑے اور اونٹ آ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ دروازے کے اوپر ایک برج سے ایک کماندار نے پوچھا۔ ہم غسانی ہیں، باہر سے ایک سوار نے جواب دیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم نے سوا میں انہیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن ہم ان کے مقابلے میں جم نہ سکے۔ ہم بستی میں جاتے تو مسلمان ہمیں زندہ نہ چھوڑتے۔ کیا تم پناہ لینے آئے ہو؟ پناہ بھی لیں گے، ایک غسانی سوار نے جواب دیا، اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے بھی۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہوگی۔ رومی سالار کو بلایا گیا۔ اس نے ان لوگوں سے اپنی تسلی کے لیے کئی سوال کیے اور ان کے لیے قلعے کا دروازہ کھلوا دیا۔ انہوں نے رومی سالار کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں کی نفری کتنی ہے اور اب وہ کہاں ہیں۔ اب یہ صبح طلوع ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر قلعے تک پہنچ گیا تھا اور قلعے کو محاصرے میں لے رہا تھا۔ عیسائی فوج جو قلعے میں تھی قلعے کی دیواروں پر چلی گئی اور فوج کا ایک حصہ قلعے کے بڑے دروازے سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ اس حصے کو ایسی صورتحال کے لیے تیار رکھا گیا تھا کہ دروازہ ٹوٹ جائے تو یہ دستہ حملہ آوروں کو اندر نہ آنے دے اور حکم ملنے پر باہر جا کر مسلمانوں پر حملے کرے۔ قلعے کے باہر للکار اور نعرے گرج رہے تھے، قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے رافع بن عمیرہ نے بلند آواز سے کہا، ورنہ ہر غسانی قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہتھیار ڈال دو اور کسی کو باہر بھیجو جو ہمارے ساتھ صلح کی شرطیں طے کرے۔ اے مسلمانوں، اوپر سے ایک کماندار نے للکار کر کہا، یہ قلعہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ واقعی لکھتا ہے کہ قلعے میں ایک ضعیف العمر عالم تھا۔ اس نے رومی سالار کو بلایا۔ اس عالم کی قدر و منزلت تھی اور غسانی اس کا حکم مانتی اور اس کی ہر بات کو برحق تسلیم کرتے تھے۔ کیا اس فوج کا پرچم کالے رنگ کا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ ہاں مقدس باپ، رومی سالار نے جواب دیا، ان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے جو سفید اور کالے رنگ کا ہے۔ کیا یہ فوج صحرا میں سے اس راستے سے گزر کر آئی ہے جس راستے سے کبھی کوئی نہیں گزرا؟ عالم نے پوچھا۔ مورخ واقعی طبری اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ دو مخبروں نے اس عالم کو بتایا کہ مسلمانوں کی فوج صحرا کے اس حصے میں سے گزر آئی ہے جہاں اونٹ بھی نہیں جاتے اور جہاں سانپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا اس فوج کے سالار کا قد اونچا ہے؟ معمر عالم نے پوچھا۔ کیا اس کا جسم گٹھا ہوا ہے اور اس کے کندھے چوڑے ہیں؟ مقدس باپ، کسی نے جواب دیا۔
قد تو ان سب کے اونچے ہیں اور جسم بھی سب کے گٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے کندھے سب سے چوڑے ہیں۔ کیا اس کی داڑھی زیادہ گھنی ہے؟ عالم نے پوچھا۔ اور کیا اس کے چہرے پر کہیں کہیں چیچک کے گہرے داغ ہیں؟ ہاں مقدس درویش، کسی اور نے جواب دیا۔ اس کی داڑھی دوسروں سے زیادہ گھنی ہے اور یہ داڑھی اس کے چہرے پر بہت اچھی لگتی ہے، اور اس کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ ہیں۔ اس عالم درویش نے رومی سالار اور عیسائی سرداروں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنا سر دائیں بائیں 2 بار ہلایا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تم میں سے کسی میں بھی نہیں، اس نے کہا۔ تمہارا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ رومی سالار نے کہا۔ وہ تو ہمارا قیدی ہوگا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا؟ عالم نے کہا۔ کیا وہ آسمانوں کا کوئی دیوتا ہے جسے زمین کا کوئی انسان شکست نہیں دے سکتا؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا۔ سن رومی سالار، اس کے پاس علم ہے اور میرے پاس علم ہے۔ تیرے پاس نہ علم ہے نہ علم۔ تو رومی نہیں، تو غسانی بھی نہیں، اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور تو کہتا ہے کہ وہ آسمان کا دیوتا تو نہیں۔ سن رومی سالار، اور تو بھی سن عیسائی سردار، جو اپنے لشکر کو اس صحرا میں سے زندہ گزار لایا ہے، جہاں کی ریت پہلے اندھا کرتی ہے، پھر جسم کو خشک لکڑی بنا دیتی ہے اور پھر جلا دیتی ہے۔ وہ انسان آسمانوں کے دیوتاؤں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ میں کچھ اور نہیں کہتا سوائے اس کے کہ قلعہ اس کے حوالے کر دو، اور اگر لڑنا چاہو تو عقل اور ہوش سے کام لینا، لیکن عقل تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ اس وقت جب عالم اور درویش قلعہ دار عیسائی سرداروں کو بتا رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے تو ذرا سوچ لیں۔ اس وقت قلعے کے اندر مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی۔ دروازے کھول دو، ہتھیار ڈال دو، ہم قلعہ لینے آئے ہیں، اپنے لشکر کو، عورتوں کو اور بچوں کو بچاؤ۔ رومی سالار عیسائی سرداروں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر آیا اور ہر طرف جا کر دیکھا۔ اسے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ قلعہ سر کر لیتی، لیکن وہ مسلمانوں کا پرچم عقاب دیکھتا تو وہ اپنے آپ میں دھچکا محسوس کرتا۔ کیا یہی ہے سارا لشکر؟ رومی سالار نے کسی سے پوچھا۔ یہی نہیں ہو سکتا، یہ لشکر اتنا ہی ہے، اسے جواب ملا۔ تیروں کا مینہ برسا دو ان پر، اس نے حکم دیا۔ قریب آئے تو برچھیاں پھینکو۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ خدا کی قسم، یہ تیر ہمیں نہیں روک سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گلا پھاڑ کر کہا، ایسے تیر ہم پر بہت برسے ہیں۔ تیر اندازوں کو آگے کرو، دروازوں پر حلہ بول دو، اور سب سے کہہ دو کہ یہ شام کا پہلا قلعہ ہے۔ اگر ہم پہلے قلعے پر ہار گئے تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قاصدوں نے جب قلعے کے چاروں طرف یہ پیغام پہنچا دیا تو تیر انداز تیروں کی بچھاڑ میں آگے بڑھے اور اندھا دھند نہیں بلکہ ایک ایک آدمی کا نشانہ لے کر تیر چلانے لگے۔ سب سے زیادہ تیر انداز قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تھے، اور دروازے کے اوپر جو پرچوں میں تیر پھینک رہے تھے، مجاہدین کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کئی مجاہدین دروازے تک پہنچ گئے اور کلہاڑیوں سے دروازہ توڑنے لگے۔ دروازہ مضبوط تھا جسے اس حالت میں توڑنا آسان نہیں تھا کہ اوپر سے تیر آ رہے تھے، لیکن مجاہدین کی اس جرت نے اور لشکر کے نعروں نے قلعے والوں کا حوصلہ توڑ دیا۔ ان پر اپنے عالم درویش کی باتوں کا اثر بھی تھا۔ اب بھی وقت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے اعلان کیا، قلعہ دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، قلعہ ہم نے لے لیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قلعے پر سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کی طرف قاصد دوڑا دیے کہ رک جاؤ، باہر آ کر بات کرو۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا۔ قلعے کا دروازہ کھلا۔ رومی سالار 2-3 عیسائی سرداروں کے ساتھ باہر آیا۔